عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں برائی کی روک تھام کے 3 خوبصورت طریقے ارشاد فرمائے، اور یہ حدیث جو کہ امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں نقل کی ہے، اتنی مستند اور اتنی معتبر ہے، عمل کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے تمہارا کام یہ ہے کہ تم اسے ہاتھ سے روکو، تم اسے برائی کو روکنے کے لیے اپنا اختیار استعمال کرو، اپنی طاقت استعمال کرو۔ جو اللہ کریم نے آپ کو اس علاقے کے اندر وہاں کے لوگوں میں جو عزت دی ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے، بیدہ ہی سے مراد صرف ہاتھ نہیں، اپنا اختیار مراد ہے، اپنی طاقت مراد ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہاری طاقت نہ ہو، تم کسی منصب پہ نہیں ہو، یا تمہارے اندر یہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ تم اپنی قوت سے طاقت سے اس برائی کو نہیں روک سکتے، تو فرمایا پھر اپنی زبان سے روکو، کہ تمہیں زبان کے ساتھ منع کرنا چاہیے۔ اگر آپ صاحب منصب ہیں، عالم ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ زبان سے روک سکتے ہیں، یا آپ خاندان کے بڑے ہیں تو آپ لوگوں کو، بچوں کو زبان سے سمجھا سکتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اگر تمہارے اندر زبان سے بھی اس برائی کو کنڈیم کرنے، اس کی مذمت کرنے اور اس سے روکنے کی جرت اور اہمیت نہیں ہے، تو پھر فرمایا پھر الا فبقلبہ، تو کم از کم آخری درجہ اور کمزور ترین درجہ جو ہے، جس کو بارے میں فرمایا ایمان کا کمزور ترین درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ اس کو دل میں برا جانیں۔ جب آپ دل میں برا جانیں گے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو برائی کو روکنے والوں میں شامل فرما دے گا۔ گرامی قدر، آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ اور یہ حدیث مبارکہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا جو پہلا جزو ہے اس کا تعلق امراء، حکماء سے ہے، عمال سے ہے، جو ججز سے ہے، ان لوگوں سے جو صاحب اختیار ہیں، جن کو قدرت ہے، جن کو طاقت ہے، جن کے پاس فوج ہے، پولیس ہے، قانونی ادارے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکیں۔ اور دوسرا جو جزو ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ علماء کے لیے، ان کے پاس ممبر و محراب ہے، ان کے پاس بات کرنے کی طاقت ہے، تو وہ برائی کو روکیں اور اپنی زبان سے روکیں۔ اور تیسرا جو کمزور، مومن، غریب، مفلس بچتا ہے، اس کے پاس جو اختیار ہے وہ دل کا ہے۔ بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم تینوں مناصب کے لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ آج کوئی شخص برا جسے دیکھتا ہے، برائی کو جب دیکھتا ہے یا برے آدمی کو دیکھتا ہے تو اسے کم از کم دل میں بھی برا نہیں جانتا۔ ایسے مواقع آتے ہیں، ایسا مقام آتا ہے کہ جب ہم برے آدمی کو اس کے منصب سے ہٹا سکتے ہیں۔ ایک ووٹ کی پرچی پہ ووٹ کاسٹ کرتے وقت، اس وقت یا ہم ہوتے ہیں یا ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، کیا ہم اس مقام پہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اس ظالم اور جابر جو آپ کے سامنے ہے، کیا آپ اس کو ہٹا کر کسی نیک آدمی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے؟ کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ تو آئیے سوچئے، رسول کائنات جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے اس خوبصورت بات پہ عمل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔